ناظرین کرام، ہم آج اپنی ویڈیو میں اس شخصیت کے بارے میں بات کریں گے۔ ان کا نام نامی اسم گرامی عقیل الغربی ہے۔ انہوں نے تقلید پہ بڑا زور دیا ہے، وہ بھی تقلید غیر معصوم پہ۔ تو آئیے ان کی گفتگو سنتے ہیں، پھر اس پہ بحث کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ فخر کرو کہ کیا نظام تمہیں ملا ہے۔ گمراہ کر رہے ہیں لوگ تم کو۔ واہ کیا ایکٹنگ کر رہا ہے۔ ہوشیار ہو جاؤ۔ معلوم ہے مراجع دین کی مخالفت کیوں ہو رہی ہے؟ نہیں مسلک و مذہب شیعہ میں دو قاعدے ہیں، صرف علم بھی شرط نہیں ہے۔ علم اور عدالت، علم اور عدالت، علم اور عدالت۔ جو عالم بھی ہو عادل بھی، عالم بھی ہو عادل بھی، عالم بھی ہو عادل بھی، ابے جلدی بول، کل صبح پنویل نکلنا ہے۔ اس کی تقلید جائز ہے۔ اگر عالم ہے اور عادل نہیں تو تقلید نہیں ہو سکتی۔ یہ اسکیم کسی ایرے گہرے نتو گہرے کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے بڑی اونچی پہچان چاہیے، اونچی پہنچ۔ یہ دو ہی تو شرطیں ہیں، تیسری کوئی شرط نہیں ہے۔ اس کے معنی ہے کہ تقلید اسی پہ کرنا ہوگی یا جو ظالم ہوگا یا جاہل۔ کوئی طریقہ ہے بھیک مانگنے کا؟ تقلید یا عالم کی ہے یا عادل کی۔ جی ناظرین، آپ نے ان کی گفتگو سن لی ہے، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تقلید ہے دو صفتوں کی، ایک علم کی تقلید اور ایک عدالت کی تقلید۔ یعنی عالم و عادل شخص ہو تو اس کی تقلید ہوتی ہے، وگرنہ تقلید نہیں ہوتی۔ تو آئیے انہوں دی جتی انہوں دے اشارہ، کیونکہ لفظ انہوں نے بولے ہیں کہ عالم کی تقلید ہے یا عادل کی تقلید ہے، تو مجھے بتائیے کائنات میں کون سا شخص ہے جو علم کا دعویٰ کرے؟ عالم حقیقی معنوں میں وہی کہلانے کا حقدار ہے جس سے جہالت کی نفی ہو جائے۔ تو مجتہد صاحب جتنے بھی ہیں جن کی تقلید پہ عقیل الغربی صاحب نے زور دیا ہے، وہ تو خود بیچارے جاہل ہیں، وہ تو خود کچھ نہیں جانتے، انہیں تو خود پتہ نہیں ہے سوائے اصول فقہ کے، اور کوئی علم ان کے پاس نہیں ہوتا۔ ہاں، اصول فقہ پہ انہوں نے دسترس رکھی ہوئی ہے، اور اصول فقہ جانتے ہو کس نے بنائی ہے؟ اصول فقہ امام ابو حنیفہ نے، اور سب سے پہلے جس نے اصول فقہ وضع کی ہے وہ یہودیوں نے وضع کی ہے، اور اسی پہ عمل پیرا ہے دنیا۔ اب جس شخص نے سب سے پہلے اصول فقہ کا رواج دیا ہے وہ ویڈیو میں بیان نہیں کر سکتا، وہ آپ کو بھی پتہ ہے، وہ سب سے پہلے وہی بہت بڑا ظالم و جاہل تھا جو رسول کے سامنے اکڑتا تھا۔ تو وہ آپ نے ڈھونڈ لینا ہے، اور کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو گفتگو کریں گے اگر حالات درست ہوئے تو۔ علم اور عدالت سوائے معصوم کی کسی کے پاس نہیں ہے۔ میں نے ایک دعویٰ کیا ہے تو دلیل بھی ہونی چاہیے۔ اصول کافی کے صفحہ نمبر 107 پہ معصوم فرماتے ہیں کہ تین قسم کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، ایک عالم ہے، ایک متعلم ہے، اور ایک عرض کار ہے۔ تو سب سے پہلے تو معصوم نے فرمایا کہ عالم ہم ہیں، تو معصوم ہی عالم ہے اور علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث پاک، یہ چونکہ میں پہلے ویڈیو میں ایک یہ حدیث پاک پڑھ چکا ہوں، اس لیے اب میں دوسری حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ دوسری حدیث ہے صفحہ نمبر 107 سے میں نے اخذ کی ہے، اور حدیث نمبر ہے 15۔ باب ہے جی اصول کافی کا، باب نوادر۔ سید ظفر حسن نقوی صاحب نے جس کا ترجمہ کیا ہے، 17 نمبر باب نوادر ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 107 سے یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ کے پاس بصرہ کا ایک شخص عثمان نابینا بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے کہا کہ حسن بصری کا گمان یہ ہے کہ جو لوگ علم کو چھپاتے ہیں ان کے بدن کی بدبو دوزخیوں کو تکلیف پہنچائے گی۔ حضرت نے فرمایا تو اس صورت میں مومن آل فرعون جہنمی قرار پایا، کیونکہ وہ علم و ایمان کو چھپاتا تھا۔ جب خدا نے نوح کو مبعوث کیا
علم تو ان کے اوصیاء میں چھپا ہی رہا، حسن بصری کے دائیں بائیں جا کر یہ سنا دو یہاں کے سوا، یعنی ائمہ معصومین کے سوا علم اور کہیں پایا ہی نہیں جاتا۔ یہ حدیث دیکھ لیں، معصوم فرماتے ہیں کہ علم ائمہ معصومین کے علاوہ کسی کے پاس پایا نہیں جاتا۔ تو جناب عقیل الغروی صاحب، آپ کی اس بات نے کہ عالم کی تقلید ہے تو بے شک ٹھیک ہے، بجائے جناب اگر تو آپ کی مراد عالم آل محمد ہیں تو ان کی تقلید ہے، اور ان کی تقلید واجب بھی ہے، اور ان کی تقلید کے بغیر چارہ کار بھی نہیں ہے۔ اور اگر آپ کی مراد غیر آل محمد ہے، یعنی کوئی علامہ خود ساختہ علامہ صاحب ہیں، تو ان کی تقلید ویسے بھی حرام ہے۔ دوسری عدالت، تو سوائے آل محمد کے اور کون عادل ہو سکتا ہے جی؟ عالم بھی آل محمد ہے اور عادل بھی آل محمد ہے، کیونکہ سید الانبیاء فرماتے ہیں اقضاکم علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب سے بڑا قاضی تم میں موجود نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ائمہ طاہرین ہی سب سے بڑے عادل ہیں اور سب سے بڑے عدالت لگانے والے ہیں اور سب سے بڑے قاضی ہیں۔ آگے وہ فرماتے ہیں، آپ نے سن لیا ہوگا کہ مخالف تقلید ظالم جاہل ہے۔ مخالف تقلید ظالم جاہل ہے۔ تو اگر مخالف تقلید واقعتاً آپ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آل محمد کی جو تقلید نہیں کرتا وہ ظالم و جاہل ہے، تو یہ بے شک ایسا ہی ہے۔ آل محمد کی تقلید نہ کرنے والا واقعتاً ظالم و جاہل ہی ہوتا ہے، چونکہ تقلید فقط معصوم کی ہے، اور ان کی تقلید، ان کا قول چونکہ اللہ کا قول ہے، آل محمد کا قول، اور ان کی تقلید اللہ کی تقلید ہے، تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو آپ کی یہ بات ٹھیک ہے۔ لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجتہد کی تقلید کرو، خوئی کی تقلید کرو، سیستانی کی اور خمینی کی اور خامنائی کی، ان کا بتایا ہوا راستہ تم کو نظام ولایت کے ساتھ ملائے گا۔ تو یہ جو آپ عرضہ سرائی کر رہے ہیں یہ قطعاً نہ تو دین میں ہے اور نہ ہی کوئی امام کے قول کے مطابق ہے۔ آئیے میں اپنی بات کی دلیل میں اصول کافی کے صفحہ نمبر 111 سے ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ یہ حدیث ہے امام صادق آل محمد کی۔ امام صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ میری حدیث میرے والد مواجد کی حدیث ہے، اور ان کی حدیث میرے دادا امام حسین علیہ السلام کی ہے، اور ان کی حدیث امام حسن علیہ السلام کی ہے، اور ان کی حدیث امیر المومنین کی ہے، اور امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور رسول کی حدیث اللہ عز و جل کا قول ہے۔ میرا چیلنج ہے عقیل الغروی صاحب کو کہ کوئی ایک چھوٹی سی پھٹی پرانی کتاب میں آپ دکھا دیں کہ مجتہد کا قول اللہ کا قول ہے۔ میں نے آپ کو معصوم کا فرمان دکھا لیا ہے، اور جب تک تیری زندگی ہے قیامت کی صبح، بلکہ یوں کہوں کہ صبح محشر تک، امام زمانہ کے ظہور پاک تک آپ کو ٹائم ہے، اور آنے والی آپ کی جتنے بھی آپ کی نسل ہے، جتنے بھی آپ کے قبیلے کے لوگ ہیں، ان کو بھی آنے والے وقت تک ٹائم ہے، صبح حشر تک ٹائم ہے، امام زمانہ کے خروج تک ٹائم ہے، امام زمانہ کے ظہور تک ٹائم ہے آپ کو۔ آپ کسی پھٹی پرانی کتاب میں، چھوٹی سی کتاب میں آپ مجھے کوئی حدیث پاک یہ دکھا دیں کہ مجتہد کا قول اللہ کا قول ہوتا ہے۔ اگر نہیں دکھا سکتے تو پھر میری بات مانو کہ معصوم کی طرف لوگوں کو راغب کرو۔ معصوم کا قول اللہ کا قول ہوتا ہے، اور معصوم کی حدیث اللہ کی حدیث ہوتی ہے، اور معصوم کی تقلید ہی اللہ کی تقلید ہے۔